کیسے جکڑ رہا ہے. اچھا پہلے تو میں ایک اشکال کا جواب دوں. یہ جو خواتین صبح و شام رٹ لگاتی ہیں کہ مرد کو 4 کا اختیار ہے عورت کو کیوں نہیں ہے, اس کے بہت سارے مختلف اسکالرز جواب دیتے ہیں اور صحیح جواب دیتے ہیں, میں ان پہ اعتراض نہیں کر رہا. مجھے تو آج کسی ساحل ادیم صاحب کا نام لینے میں کوئی حرج نہیں, کسی نے ان کا کلپ بھیجا مجھے کہ وہ کسی خاتون نے پوچھا کہ جی وہ مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے تو عورت 4 کیوں نہیں کر سکتی, تو انہوں نے جواب دیا, اس کو سمجھایا کسی بھی طریقے سے. تو میں نے کہا, مجھے کسی نے کہا کہ یہ صحیح جواب ہے, میں نے کہا صحیح جواب غلط کو چھوڑو, یہ اللہ کا فضل ہے کہ یہ 4 شادیوں کو مان رہے ہیں, پروموٹ کر رہے ہیں, اس خاتون کو جواب دے رہے ہیں. یہ جواب دینا اس کی علامت ہے کہ انہوں نے مانا ہے کہ ہاں بھائی مرد کو کتنے, کیونکہ بہت سے اسکالرز ابھی ایسے آ گئے ہیں مارکیٹ میں جو خواتین کو خوش کرنے کے لیے نا ان کے منہ سے یہ جملہ ہی نہیں نکلتا کہ مرد کے پاس 4 کا اختیار ہے, بلکہ وہ یہ تعویلات کرتے ہیں. جیسے وہ کینیڈا والے جو بزرگ ہیں وہ یہ تعویلات کرتے ہیں, ایکچولی اس زمانے میں اصل میں جنگوں میں اتنے مرد قتل ہو رہے تھے, مردوں کی گروتھ ریشو اتنا خطرناک حد تک گر گیا تھا, تو اسلام نے وقتی طور پر ایکچولی وہ 4 کی اجازت دی تھی, ورنہ اصل میں اسلام یہ نہیں چاہتا. تو ایسے اسکالرز بھی آ گئے ہیں. میں نے کہا انہوں نے کم از کم اسلام کے حکم کو مانا کہ قرآن کی نص ہے. تو میں ایک خواتین سے سوال کرتا ہوں, دیکھو آپ کے ذہن میں جب یہ آتا ہے نا کہ مرد کو 4 کی اجازت ہے عورت کو کیوں نہیں ہے, تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لو کہ عورت کو بھی 4 کی اجازت دے دی جائے تو ہوگا کیا. وہ ٹھیک ہے, وہ ہارمونز جو ساحل ادیم صاحب نے سائنسی زبان میں جواب دیا وہ جواب صحیح ہے, میں اس کو غلط نہیں کہہ رہا, وہ ٹیکنیکل جواب ہے, وہ ٹھیک ہے, وہ صحیح جواب ہے. ہمارے پاس تو دیسی جواب ہوتے ہیں بھائی, ہمارے پاس کیا جواب ہوتے ہیں, دیسی. مجھ سے جب کوئی خاتون پوچھتی ہے نا, کوئی لبرل انٹی کہ عورت کو 4 کی اجازت کیوں نہیں ہے, تو میں دیسی میں نے کہا فرض کرو ہے اجازت, مرد کو بھی 4 بیویاں رکھے گا اور عورت بھی کتنے 4 میاں رکھ سکتی ہے. بہت سی چیزوں کے جواب ایسے ہوتے ہیں کہ پریکٹیکلی وہ ممکن نہیں ہوتے, پریکٹیکلی وہ ممکن ہوتے ہی نہیں. آپ فرض کر لیں ایک آدمی کی 4 بیویاں ہیں اور ان 4 کو بھی اجازت ہے کہ 4 میاں رکھ سکتی ہیں, تو 4 کے 4 شوہر ملا کے ٹوٹل 16 شوہر ہو گئے کہ نہیں ہو گئے. آگے چلو, دیکھو زید نے 4 بیویاں رکھی ہیں, ABCD ان بیویوں کے نام ہیں, ایک کا نام A ہے, دوسری بیوی کا نام B ہے, تیسری بیوی کا نام C ہے, چوتھی کا نام D ہے. ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. اب وہ ساحل ادیم صاحب نے تو سائنسی جواب دیا نا, میں تو دیسی آدمی ہوں, دیسی جواب دیتا ہوں میں, لیکن جواب ہے یہ, آپ اس کو دیسی کہہ کے جان نہیں چھوڑا سکتے. زید نے شادی کی, پہلی بیوی کا نام A, دوسری کا نام B, تیسری کا نام C, چوتھی کا نام D. A نے زید کے علاوہ بھی 3 آدمی اور رکھے ہوئے ہیں جو A بیوی ہے. A بیوی کے کتنے شوہر ہیں زید کے علاوہ, جو ہم الف بے جیم دال کر دیتے ہیں ان کو, بلکہ الف بے پے تے الف بے پے تے, الف بے پے, الف تو یہ زید ہو گیا نا, بے پے تے, 3 عدد اس کے شوہر اور ہو گئے. جو بے بی بیوی ہے اس کے بھی کتنے ہو گئے, 3 الگ سے ہو گئے. سی کے بھی 3 الگ ہو گئے, ڈی کے بھی 3 الگ ہو گئے. پھر وہ جو 3 شوہر الگ الگ ہیں ان کی الگ الگ 4 بیویاں بھی ہیں. سمجھ رہے ہو نا, تم لوگ کو تو یہیں بے ہوش ہو گئے ہو, آگے کیا سمجھو گے, ابھی تو بہت آگے پوری دنیا ہے, یہ بلاک چین بن جائے گی پوری, ایک پورا ملک ایک دوسرے کی بیویاں اور ایک دوسرے کا شوہر ہوگا. پورا ملک کیا ہوگا, سب ایک دوسرے کی بیوی اور سب ایک دوسرے کے شوہر. تھوڑا سا تو چین کو آگے چلانے دو نا, ابھی تھوڑا انجوائے تو کرنے دو. اب کیا ہے کہ ان ABCD 4 بیویوں کے 3 شوہر الگ الگ ہیں, ٹھیک ہے نا, 3 شوہر الگ الگ. پھر ان 3 جو الگ الگ شوہر ہیں ان سب کی 4 الگ الگ بھی, 3 الگ الگ بھی ہیں, ایک تو یہ والی ہو گئی, 3 الگ ہوں. پھر ان 3 کے الگ الگ 4 میاں بھی ہیں. تو یہ کیا بن جائے گا بھائی, یہ کیا, یعنی یہ تو یہ چوچو کا مربع نہیں بنے گا. یعنی پھر ہم تعارف کروائیں گے, ان سے ملیے, یہ میری وائف ہیں, یہ ان کے شوہر ہیں, میں بھی ہوں, یہ بھی ہیں, یہ بھی ہیں, یہ بھی ہیں. یہ کون ہے جی, یہ ان کے پہلے شوہر کی 2nd وائف, یہ ان کے پہلے شوہر کی 2nd وائف, اور یہ میری 2nd وائف کے پہلے شوہر.
जवाब दुरुस्त इज इक्वल टू 0। ये मेरी पहली के चौथे शौहर हैं और ये मेरी चौथी के पहले शौहर हैं। ये कौन है? ये मेरी चौथी के पहले के तीसरे हैं। और क्या बन जाएगा यार? तो इश्काल वो किया करो जो पहले ये देख लिया करो कि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल भी है या नहीं है। ये तो नामुमकिन है, सवाल ही पैदा नहीं होता कोई सोसाइटी 4 दिन भी उसका फैमिली सिस्टम चल सके इस निजाम पर कि औरत को भी 4 शादियों की आप इजाजत दें। तो ये सवाल ही गलत है। सवाल जो बनता है वो ये बनता है कि फिर जब औरत को आपने एक मर्द की इजाजत दी है तो मर्द को भी एक औरत की इजाजत दे दो ना, 4 की क्यों दे रहे हो? इसका भी वही जवाब है जो अभी मैंने दिया। इस्लाम ने मर्द को 4 की इजाजत दी है, लेकिन ये प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि इतने सारे मर्द 4 कर लें। वजह क्या है? इजाजत तो दी है, क्यों दी है वो मैं भी आता हूं, वो तो बार बार बताते रहता हूं ताकि ये सवाल का जवाब हो जाए ना। देखो, मर्दों की अय्याशी जब होती कि जब मर्दों की निस्बत 4 गुना औरतें ज्यादा पैदा हो रही होती, फिर एक मर्द की 4 बीवियां होती और बीवियों के इकलौते मर्द होते। फिर हम कहते यार इस्लाम ने मर्द को अय्याशी दे दी, हर आदमी की बीवियां तो 4 हैं और हर औरत का मियां क्या है? एक है, और सोकनों की टेंशन अलग। इस्लाम ने मर्द को 4 की तरगीब, सिर्फ इजाजत नहीं तरगीब दी है, लेकिन अल्लाह मियां ने कहा कि इतनी पैदा नहीं होंगी कि 4 था तुम कर लोगे। मेजॉरिटी एक ही कर सकेगी, दूसरी मिलेगी नहीं उसको मार्केट में, है होगी नहीं, पैदा ही नहीं करूंगा इतनी मैं औरतें। अबे क्यों समझ में नहीं आ? देखो, एक गांव है जिसमें 25,000 मर्द हैं। क्या कोई ऐसा गांव देखा 25,000 मर्द और 1 लाख औरतें हो उसमें? 25,000 मर्द हैं और खवातीन कितनी हैं? 1 लाख। अगर 25,000 मर्द हैं उस गांव में और खवातीन 1 लाख हैं, तो फिर हर मर्द 4 बीवियां रख सकता है। फिर आप कहेंगे इस्लाम ने मर्दों की अय्याशी बढ़ा दी। होता यह है कि 25,000 मर्द होते हैं ना गांव में, तो 50,000 भी औरतें नहीं होती, हर मर्द 2 भी नहीं कर सकता। समझते हो? 75,000 औरतें भी नहीं होती कि हर मर्द। दुनिया में ग्रोथ रेशो औरत का इतना ज्यादा है ही नहीं किसी भी कंट्री में कि एक मर्द 4 बीवियां, सारे मर्द रख ले 4 बीवियां, बल्कि डबल भी नहीं है, यानी हर आदमी 2 शादियां भी नहीं कर सकता। भाई इतना भी ग्रोथ रेशो नहीं है कि 25,000 औरतें हों किसी गांव में, मर्द कितने हों? 50,000। बल्कि अजीब बात, और आम तौर पे ये ग्रोथ रेशो कम होता है औरत का। ये तो अब फैमिली प्लानिंग वालों ने औरतों का ग्रोथ रेशो बढ़ा दिया है, वरना दुनिया में हमेशा से औरतें कम पैदा होती थी, मर्द ज्यादा पैदा होते हैं। आप गांव देहातों में जाओ अपने, अब औरतें ज्यादा होना शुरू हो गई हैं पैदा। वजह उसकी है कि फैमिली प्लानिंग, 2 बच्चे ही अच्छे, तो अब जिसको 2 बेटे मिल गए तो ठीक है, नहीं मिले तो वो बेटियों की लालच में बेटे की लालच में बेटियों की तादाद बढ़ाता है। तो ये डिसबैलेंस ग्रोथ रेशो इस वजह से हो गया कि अब लड़कियां ज्यादा पैदा हो रही हैं। वरना नेचुरली, खास तौर पे जब इस्लाम आया तो लड़कों का रेशो ज्यादा था, लड़कियों का रेशो कम। अब भी गांव देहात जहां पर फैमिली प्लानिंग नहीं है, मर्द ज्यादा पैदा होते हैं और लेडीज कम पैदा होती हैं, मर्द ज्यादा है वहां पे। अब आप मुझे एक बात बताओ, मर्द 25,000 और लेडीज कितनी? 25,000 लेडीज भी आमतौर पर ऐसे ही होता है, बराबर बराबर होता है। तो फिर कोई मर्द 4 या 2 भी नहीं कर सकेगा, समझते हो? लेकिन एक सोसाइटी है, उसमें 25,000 मर्द हैं, 25,000 खवातीन हैं। उस सोसाइटी में कुरान नाजिल हुआ और कुरान मर्द को कह रहे 4 बीवियां रखो। क्या करो तुम? 4 बीवियां। तो इससे ये कभी भी नहीं होगा कि मर्द 4 कर लेगा, बल्कि मर्द में औरत की तलब बढ़ेगी। वो कोशिश करेगा कि पहली शादी भी जल्दी करे, फिर वो दूसरी की तलाश करेगा। अगर ये होता ना कि मर्द जब चाहता दूसरी बीवी मिल जाती, इस्लाम औरत को ये पाबंद करता कि जब कोई मर्द तुम्हारी तरफ निकाह का पैगाम भेजे तो तुमने लाजमी कबूल करना है। फिर हम कहते हैं इस्लाम मर्दों की अय्याशी में इजाफा कर रहा है। इस्लाम ने औरत को पाबंद नहीं किया कि आप किसी की दूसरी बीवी बनो। इस्लाम कहता है आप अपने लिए इकलौता तलाश करो, आप जिसकी निकाह में कोई औरत ना हो।
کس کو تلاش کرو آپ؟ بولتے کیوں نہیں؟ اس کو تلاش کرو جو وحدہ لا شریک لہ ہو، یعنی جس کی نکاح میں بیوی نہ ہو. آپ اپنے لیے اچھے سے اچھا سوچو. اب ایک گاؤں ہے، میں دنیا کو نا ایک ولیج کی صورت میں بیان کر رہا ہوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو. 25,000 مرد ہیں، 25,000 خواتین ہیں، جو کہ نارملی ایسا ہی ہوتا ہے. اب اس میں قرآن نازل ہوا، مذہبی اسکالرز آئے، انہوں نے مردوں کو کہا 25,000 لوگوں میں میرا بیان کروایا، میں نے بیان کیا دیکھو غیرت لاؤ، 4 شادیاں کرو، تمہیں شرم نہیں آتی، تم کس قسم کی زندگی گزار رہے ہو. آپ ایک دم جوش میں آئے، اٹھے، آپ نے کہا میری ایک تو ہو چکی ہے، میں دوسری بھی کروں گا. آپ گئے خواتین کو ترغیب دے رہے ہو کہ 4 بیویاں کرنی چاہیے، آپ میری سیکنڈ بن جاؤ. وہ کہیں تو اسلام نے تجھے ترغیب دی ہے، مجھے تھوڑی ترغیب دی ہے کہ میں تیری دوسری بیوی بنوں. کوئی ایک آیت دکھا دے، کوئی ایک حدیث دکھا دے جس میں اسلام عورت کو ترغیب دیتا ہو کہ کسی کی دوسری بیوی بننے کے پر 100 رکعت نفل نماز کا ثواب ملتا ہے. وہ کہے گی اسلام کو یہ وہ ترغیب دکھا جو اسلام نے مجھے دی ہو. اسلام عورت کو کہتا ہے بھائی تم اپنے لیے اچھے سے اچھا سوچو. عورت ہمیشہ اس کو ترجیح دے گی جو پہلی شادی کر رہا ہوگا. سمجھ رہے ہو بات کو؟ عورت دوسری والے کو جب ترجیح دے گی جب اس میں سرخاب کے پر لگے ہوئے ہوں گے، وہ کواروں سے 1000 گنا بہتر ہوگا. سوسائٹی میں بعض مرد ایسے ہوتے ہیں، اتنے اٹریکٹیو ہوتے ہیں، مالی لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے یا نسب کے اعتبار سے اتنے اٹریکٹیو ہوتے ہیں. عورت جو اشکالات کر رہی ہے نا 4 شادیوں پہ، ان کے لیے بھی جب اس کا 4تھی شادی کا بھی رشتہ آئے، وہ کمارے کو ریجیکٹ کر کے اس کی 4تھی بیوی بننا قبول کر لیں گی. وہ میں تو ایسی خواتین کو جانتا ہوں کہ جو 4 کی بڑی مخالف ہیں، لیکن ان کے پاس کسی اچھے خاندان سے 4تھی کا رشتہ آ جائے نا، وہ مخالفت کے باوجود اس کی 4تھی بیوی بننا قبول کر لیں گی. اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ بہت ہی اپر لیول کے جو مرد ہوں گے نا، وہ 4 پہ 4 کر لیں گے، جس کے نتیجے میں خواتین مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گی؟ شارٹ. اور اچھے مرد بھی مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گے؟ شارٹ. سارے مرد مارکیٹ سے شارٹ نہیں ہوں گے، مردوں میں جو قابل ہوں گے صرف وہی شارٹ ہوں گے، اور خواتین میں جو قابل ہوں یا نہ ہوں ساری شارٹ ہو جائیں گی. کیسے سمجھائیں؟ دیکھو وہ عورتیں جو ان سے کسی کا نکاح کا دل نہیں کرتا، جو بدصورت ہیں، نہ ایجوکیشن ہے، نہ خاندان ہے، کنوارے مجبور ہو کے ان سے بھی شادی کریں گے کہ یار اگر اس رشتے سے ہم نے انکار کر دیا تو یہ بھی ہمارے ہاتھ سے جائے گی. کیونکہ خواتین جو بغیر نکاح والی خواتین ہیں ان کا ریشو بہت تیزی کے ساتھ گرے گا، کم ہوتا چلا جائے گا. تو کنواروں کو، کیونکہ 25,000 مرد تھے، 25,000 عورتیں تھیں. اب جو اپر لیول کے لوگ تھے، جو اتنے ہائی فائی کے تھے کہ ایک عورت ان کی دوسری بیوی بننا پہ بھی راضی ہو گئی، تیسری پہ بھی راضی ہو گئی، 4تھی پہ بھی راضی ہو گئی. تو بہت سے ایسے مرد ہوں گے جن کی کتنی بیویاں ہوں گی؟ 4. بہت سے ایسے ہوں گے بہت ہی ہائی لیول کے ہوں گے، بہت ہی اپر لیول کے ہوں گے جن کی 3 ہوں گی، بہت سے ہوں گے جن کی 2 ہوں گی. تو اب آپ بتاؤ، خواتین تو ساری نمٹ جائیں گی، عذاب میں کون آئیں گے؟ مرد آئیں گے. ان کو شادی کے لیے رشتے نہیں ملیں گے. تو عیاشی کس کی ہو رہی ہے؟ عورت کی ہو رہی ہے، مرد کی ہو رہی ہے؟ عورت کی ہو رہی ہے. مرد جب عیاشی کرے گا جب کوئی بہت زیادہ اس کے اندر ایبلٹی ہو، قابلیت ہو، بہت ہی اونچے خاندان کا ہو وہ. تو اگر کوئی یہ اعتراض کرتا نا اسلام نے 4 شادیوں کی اجازت دے کے وہ مرد جو لو لیول کے ہیں ان پہ ظلم کیا ہے، تو یہ اشکال تو بنتا ہے. یہ اشکال کہ عورت پہ ظلم کیا ہے، یہ قطعاً نہیں بنتا. میرا خیال ہے نہیں آئی سمجھ میں. بھائی دل سے بتاؤ سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی؟ آپ کی نہیں آئی؟ او بھائی صاحب آپ کی نہیں آئی؟ آپ صحیح بتائیں آ گئی؟ یہ مرد پہ ظلم، عورت پہ ظلم ہوا یا مرد پہ ہوا ہے؟ بولے نا آپ بتائیں. مرد پہ ظلم ہوا ہے نا یہ. اب آپ کو جو آج شادیاں نظر آ رہی ہیں نا 4 وجہ اس کی ہے کہ سوسائٹی میں خواتین اتنی زیادہ ہیں کیونکہ 4 شادیوں کا رواج نہیں ہے. تو مکھنچو بھی 3 4 کر رہے ہیں صحیح ہے نا. پاگلوں کی بھی 3 ہو جاتی ہیں کیونکہ عورت مجبور ہے، اس کو کوئی رشتہ ہی نہیں مل رہا ڈھنگ کا. وہ کہتے چلو یار میں نے ڈاکٹر بنی ہوئی ہوں، میٹرک پاس سے کر لی اس نے شادی. پہلی شادی ڈاکٹر نے کس سے کی ہے؟ 8ویں پاس سے، میں نے خود کرائی ہے. اب اس کا 8ویں پاس والا کہتا ہے میں نے دوسری بھی کرنی ہے، میں نے تیسری بھی کرنی ہے. تو اس ڈاکٹر کو اشکال ہوتا ہے کہ ہم تو یہ ظلم سہ رہے ہیں،
میں ڈاکٹر ہوں اور میں نے 8ویں پاس سے شادی کی ہے, اور اسلام 8ویں پاس کو اتنا پروٹوکول دے رہا ہے کہ 3 اور ڈاکٹروں سے شادی کرنے کی اجازت دے رہا ہے, اور ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ کورٹ سے خلا بھی نہیں لے سکتے اس بیس پہ کہ یہ 8ویں پاس ہے. تو بھائی یہ اسلام کا قصور نہیں ہے, یہ سوسائٹی کا قصور ہے کہ لڑکیاں اتنی ہیں کہ مجبور ہو کر ڈاکٹر کی شادی کس سے ہو رہی ہے؟ 8ویں پاس سے. اگر سب 4 کرنا شروع کر دیں تو لڑکیاں مارکیٹ سے ہو جائیں گی شارٹ, پھر اتنے رشتے آئیں گے لڑکیوں کے, وہ 8ویں میں ڈاکٹر کہے گی میں نے ڈاکٹر سے بھی نہیں کرنی, میں نے اس شخص سے کرنی ہے جس کا ذاتی ہسپتال ہو, اتنا بڑا کروڑپتی تاجر ہو, وہ اس سے کروں گی میں شادی. جس سوسائٹی میں 4 شادیوں کا رواج ہے نا تھا, اب تو رواج ہی ختم ہو گیا ہے نا دنیا سے, ان میں سب سے پہلے ہمارے پاس مثال ہے صحابہ کرام کی. اس سوسائٹی میں آپ دیکھ لو عورت کے نخرے کتنے ہوتے تھے. بہت اونچے اونچے خاندانوں میں خواتین کی شادیاں ہوا کرتی تھیں, بہت اونچے خاندانوں میں. تو اس لیے یہ جو 4 شادیوں کا لفظ ہے نا, یہ اول نظر میں آپ کو لگتا ہے کہ مردوں کی عیاشی ہو رہی ہے. حقیقت میں ڈیپتھ میں جاؤ گے, جب ایک لا کی صورت میں آپ اس کو قانون کی صورت میں نافذ کرو گے تو 4 پیدا ہی نہیں ہو رہی عورتیں ایک مرد کے مقابلے میں. کون کر سکتا ہے 4 میرے بھائی؟ ہم لوگ نے جو کر لی ہے نا اس لیے کہ آپ نہیں کر رہے, اس لیے ہماری ہو گئی یہ جو میں نے کی ہے نا. اچھا مجھے لوگ بہت یہ تانا نیچے کمنٹس میں ہوتا ہے, بھائی پیسہ آ گیا نا تو 4 کر رہے ہیں, پیسہ آ گیا. بھائی میں اپنے حالات بتانے نہیں چاہیے. میں نے جب 3 رکھی ہے نا اتنے عرصے تک, پیسے کے علاوہ سب کچھ تھا میرے پاس, سمجھ رہے ہو, پیسے کے علاوہ سب کچھ تھا میرے پاس, لیکن میں کبھی شو نہیں کرتا تھا. ہمیشہ میں نے سفید کالر, ابھی تو بغیر کالر کے گھوم رہا ہوں کیونکہ اب کالر کی ضرورت نہیں ہے نا, اب تو ریوو آ گئی, اس لیے میں نے کالر پہننا چھوڑ دیا. ورنہ ہم سفید کالر میں لوگ ہم سے قرضہ مانگتے تھے آ کے. اس وقت ہم نے 3 رکھی ہیں اور اس وقت ہمارے دبا کے بچے بھی ماشاءاللہ پیدا ہوئے ہیں. ایک دفعہ ایک صاحب آئے اور کہنے لگے, بڑی یہ جو لبرل لوگ ہوتے ہیں نا ایکچولی کر کے بڑے شو مار رہے ہوتے ہیں, ایکچولی اس زمانے میں نہیں ہوں شادی میں. میں نے کہا مجھے اس وقت میری بہت کم آمدن تھی, میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ, میں نے جب دوسری شادی کی تو وہ لوگ تو کوئی اتنے نظریاتی نہیں ہیں, انہوں نے ہماری 4 شادیوں والی کتاب بھی نہیں پڑھی, تو وہ میرا جو دوسرا سسرال ہے ان کو تو نہیں پتا تھا اسلام میں 4 کی ترغیب ہے کیا ہے, انہوں نے کیوں قبول کر لیا مجھے؟ اگر ان کی ضرورت نہ ہوتی مجھے قبول کرنا تو وہ کرتے. ان کو فائدہ نظر آیا کہ بھائی پہلا والا اس ڈیزائن میں ہمیں نہیں ملے گا, جو بھی میرا ڈیزائن تھا اس وقت اس سے تو اچھا ہی ڈیزائن تھا. میں کیا بتاؤں, اب میرے بڑے گھنے بال تھے بھائی. اب یہ لوگ کہتے ہیں مصعب بال کہاں گئے آپ کے؟ بھائی اب عمر بھی تو دیکھو نا, ہماری عمر بھی تو دیکھو. تو بڑے گھنے لمبے بال تھے میرے, ایسے گھنے, بس کیا بتاؤں, زیادہ نہیں شو مارنی چاہیے. اور انگلش کے کچھ اسٹرکچر بھی ہم نے سیکھے ہوئے تھے. رشتہ لینے جب جاتے تو ہم انگلش میں رشتہ بھیجتے تھے. ہم انگلش کے نا کچھ اٹ ازنٹ پاسبل وغیرہ وغیرہ بہت سارے اسٹرکچر ہیں. اردو میں رشتہ ہی نہیں دیتا کوئی. تو خیر وہ پھر کبھی چھپڑ میں ملیں گے نا, جن کی نہیں ہو رہی ان کو طریقے بتاؤں گا کیسے ہوتی ہے. چھاؤں میں ملیں گے تو پھر میں بتاؤں گا سسرال کیسے جانا ہے, کیسے گاڑی سے اترنا ہے. رکشے میں نہیں کبھی چلے جانا رشتہ لینے. ہاں میرے پاس رکشے کے پیسے نہیں ہوتے تھے لیکن میں جاتا کار میں ہی تھا. پیسے رکشے کے بھی نہیں ہوتے تھے جانے کے, لیکن جاتے کس میں تھے؟ کسی سے ادھار لے لی, کچھ بھی کیا, کمیٹی ڈال کے رینٹ پہ لے لی کار. تو کچھ طریقے ہوتے ہیں, تمیز ہوتی ہے. ایسے منہ اٹھائے اور چلے گئے جی رشتہ دے دیں, پھر نہیں ملے گا. تو بھرم ہوتے ہیں. خیر وہاں ڈبو کے نہیں کھانا, بسکٹ چائے میں ڈبو کے نہیں کھانا ہے آپ نے. ہاں بڑے ایٹیٹیوڈ. شادی ہو جائے پھر اوقات سامنے آ جاتی ہے, تھوڑی دیر میں پھر اوقات آ جاتی ہے. لیکن پھر وہ میاں بیوی ایک دوسرے کے اتنے قریب ہو چکے ہوتے ہیں کہ اوقات اس کو بھی تو اس کی اوقات بھی تو آتی ہے نا. بہت ساری چیزیں تو انہوں نے کون سا سارے سچ بولے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. پھر وہ چل جاتا ہے حساب کتاب. شروع میں بڑی کچھ تمیز کی چیزیں ہوتی ہیں. خیر تو اسلام کا یہ حکم بہت زیادہ عورت کو فائدہ پہنچاتا ہے. یورپ جب ہمیں کہتا ہے نا اسلام نے مردوں کو 4 کی اجازت دے دی, تو ایسے لگتا ہے کہ جب چاہو کر لو. بھائی آپ کی دوسری بیوی عورت بنے گی, وہ تھوڑی آپ کے نظریات سے متاثر ہے نا. اسلام اس کو کہتا ہے کہ بنو دوسری بیوی. اسلام کہتا ہے تجھے ضرورت ہے تو بن جا, نہیں ہے تو مت بن, کمارے سے کرو تم. تبھی میں کبھی بھی خواتین کو ترغیب نہیں دیتا کہ کسی مرد کی دوسری بیوی بنے. آپ نے کبھی نہیں مجھ سے سنا ہوگا, 16 سال میں نے ایسا کوئی بیان نہیں کیا.
لوگوں نے مجھے اتنا ٹارچر کیا کہ آپ سسر کو ترغیب دیں کہ وہ اپنے داماد کو دوسری شادی کی ترغیب دے, آپ عورت کو ترغیب دیں کہ اپنے شوہر کی سوکن لے کر آئے, آپ عورتوں کو ترغیب دیں کہ مرد کی دوسری بیوی بنے. میں نے کہا میں اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے سینس دی ہے, میں ایسی احمقانہ اور بیوقوفانہ باتیں نہیں کروں گا. یہ ایسا ہے جیسے ہم بکرے کو ترغیب دیں کہ قربانی کے لیے لیٹ جائے. ہم پاگل تھوڑی ہیں. جس کا فائدہ ہو رہا ہے اس میں ہمت ہو نہیں رہی, اور جس پہ سوکن آ رہی ہے اس کو میں ترغیب دوں کہ تو اپنی سوکن لے کر آ. پاگل ہیں کیا ہم؟ بھائی مرد کو اگر ضرورت ہے اور وہ سمجھتا ہے, اور فائدہ مرد کا بھی بہت ہے اس میں, اس کی تو خواہش ہے. یہ مرد کے لیے اللہ نے دنیا میں سب سے زیادہ اٹریکٹیو چیز جس کو بنایا ہے وہ کس کو بنایا؟ عورت کو بنایا ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے اور یہ میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے. تو وہ تو کرے گا شوق سے, لیکن ملے گی نہیں. آج بھی کتنے مرد ہیں جو ہمارے بیان سن کے جوش میں آتے ہیں اور کہتے ہیں مجھ سے آپ کوئی رشتہ دے ہی نہیں رہا, تو آپ لڑکی والوں کو ترغیب دیں. میں کہتا ہوں بھائی لڑکی والوں کو ضرورت ہوگی تو آپ سے کریں گے, اگر ان کو کنوارا مل رہا ہے تو پاگل ہیں آپ سے کریں یار. وہ تمہیں کیا پتا تم 2 رکھ بھی پاؤ گے کہ نہیں پاؤ گے, تم 3 یا 4 کر پاؤ گے کہ نہیں کر پاؤ گے. تو لڑکی والے فیصلہ کریں گے کہ آپ 2 رکھ بھی سکتے ہو کہ نہیں رکھ. وہ آپ کی آمدن بھی دیکھیں گے, یہ بھی دیکھیں گے ڈبو کے کھا رہا ہے یا تمیز سے کھا رہا ہے, سب چیزیں چیک کریں گے. وہ ان کو اگر آپ سے اچھا آپشن ملا تو وہ اس کو ترجیح دیں گے, نہیں ملا تو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ کے اصول پر عمل کریں گے کہ بھائی وہ کنوارے, ہماری بچی ڈاکٹر ہے, کنوارے 7ویں 8ویں والے مل رہے ہیں تو اب چلو یہ بندہ ڈاکٹر ہے, یہ فوج میں کوئی بڑا آفیسر ہے, بریگیڈیئر ہے, کرنل ہے, ہماری بچی غریب ہے. میں ایک گجرانوالہ میں ایک تاجر سے ملا, کروڑپتی تاجر ہیں, 4 غریب لڑکیوں سے شادی کی ہوئی ہے انہوں نے, 4 غریب لڑکیوں سے, اور چاروں اس کے بنگلے میں عیش کر رہی ہیں. چاروں. انہوں نے مجھے نام بتانے سے منع کیا نا, بہت سے لوگ نہیں چاہتے ہمارا نام آئے. تو میں نے کہا میں تو آپ کا ولاگ بناؤں گا, اور کہہ رہے چاروں بہنوں کی طرح رہتی ہیں. میں نے کہا ایسے کہہ رہے یار غریب خاندانوں سے لے کر آ جاؤں ان کے لیے میں, یہ مجھے چوتھی پہ بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں کمارے سے کیا ہو آپ بہتر. تو عیاشی مرد کی ہو رہی ہے عورت کی ہو رہی ہے؟ عورت کی ہو رہی ہے. انتہائی غریب گھرانے کی لڑکیاں گئی کہاں پر ہیں؟ کروڑ پتی ارب پتی تاجر کے گھر گئی ہیں. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. تو عیاشی کون کر رہا ہے؟ عورت کر رہی ہے. ایک غریب باپ کی بیٹی جن کے پاس کھلانے کے لیے روٹی نہیں, وہ بیٹی کیا کر رہی ہے؟ فیکٹریوں کے ملوں کے مالک کے گھر میں ایئر کنڈیشن روم میں سوتی ہے, وہ پیزے برگر کھاتی ہے. وہ تو جب 4 سوسائٹی میں رائج ہوگا نا تو اس ٹائپ کے لوگ ہوں گے جو 4 کریں گے, اور کریں گے بھی نیچے لیول کی عورتوں سے. وہ جائیں گی اوپر, کیونکہ جو اپر لیول کی جو فیکٹریوں کے مالک کی بیٹی ہوگی وہ اس کی دوسری بیوی بھی نہیں بنے گی. وہ کہے گی ایکچولی میں تو کسی فیکٹری کے مالک کی اکلوتی بیوی بننا پسند کروں گی, میں آپ کی سیکنڈ بیوی بننا پسند نہیں کروں گی. تو جس کو 4 کا شوق ہوگا وہ اپنا معیار کیا کرے گا؟ گرائے گا. وہ تو یہ اشکال کا کھوپڑی میں جواب آ گیا کہ 4 کی عیاشی نہیں بڑھائی. اور دوسری بات, شادی تو ویسے بھی عیاشی نہیں ہے بھائی, ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں آدمی کی. عیاش لوگ کبھی دیکھا 4 ابراہیم علیہ السلام نے کی ہیں زیادہ شادیاں, پیغمبر ہمارے نبی نے 9 بیویاں رکھی. ساری پیغمبروں کی سیرت, جن کی سیرت میں آپ کو قربانیاں نظر آئیں گی, ان کی شادیاں نظر آ رہی زیادہ ہیں ان کی شادیاں. اور جتنے سوسائٹی میں عیاش لوگ ہیں آپ کو ان میں شادیوں کا عنصر نہیں نظر آئے گا. اور جو یورپ کی آپ مثالیں دیتے ہیں نا کہ اتنے اچھے قانون, 1 بیوی, او بھائی ہمارے یہاں تو 4 ہے نا, باؤنڈ کر دیا کہ 5ویں نہیں کرنی. اب میں باؤنڈ ہو گیا ہوں, اب کیا ہے بتائیں, میں پابند ہوں اسلام کے, مجبوراً اب کیا کرنا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں خواتین کی ضرورت اتنی ہے کہ میں اگر 10 بھی کرنا چاہوں نا, میں نہیں کہہ رہا کہ میں کر سکتا ہوں, عورتوں کی ضرورت اتنی ہے کہ میں آج 10 کرنا چاہوں, میں ایٹ اے ٹائم ابھی 10 بیویاں رکھ سکتا ہوں. تو سوال پیدا ہوتا ہے کوئی خاتون مجھ سے 5ویں بیوی بننے کے لیے کیوں تیار ہو رہی ہے, کوئی 6ٹھی کے لیے کیوں تیار ہو رہی ہے, کوئی 7ویں کے لیے کیوں تیار ہو رہی ہے, کوئی 8ویں کے لیے کیوں؟ اس لیے کہ عورت کا یہ خیال ہے کہ ہمیں 10ویں میں بھی یہ بندہ ہمارے لیے سوٹیبل ہے, وہ فلاں کوارا کا جو رشتہ آیا ہوا ہے نا وہ اکلوتا بھی ہمیں قبول نہیں ہے. یہ میری تعریف نہیں ہو رہی, بلکہ یہ مارکیٹ سے مردوں کے شارٹ ہونے کی ایک دلیل ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے اندر کوئی, اگر یہ سوسائٹی میں 4 کا رواج ہوتا تو میں دوسری بھی نہیں کر پاتا, کیونکہ مجھ سے اوپر لیول کے اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے ہاتھ میں ایک بھی آ جاتی نا غنی, پھر ہم یہاں بیٹھ کے قصے سنا رہے ہوتے. 4 شادیوں کے اگر سوسائٹی میں رواج ہوتا نا, پھر ہم قصے سنا رہے ہوتے کہ یار اسلام نے 4 کی اجازت تو دی ہے لیکن
یہ سب کام بس اپر لیول کے لوگوں کے لیے. یہ تو زرداری کرے گا 4 شادیاں بھائی, یہ چیف آف آرمی اسٹاف کرے گا 4 شادیاں. اور اگر علماء کی بات آئے گی تو مولانا طارق جمیل صاحب کی ہوں گی. بھائی ہم غریبوں کو کون, ہم سے بڑے بڑے علماء پڑے ہوئے ہیں نا. یہ تو ہم نے 4 اس لیے کرنی کہ نہ آرمی چیف کر رہا ہے, نہ بریگیڈیئر کر رہا ہے, نہ زرداری کر رہا ہے, نہ نواز شریف کر رہے ہیں, اور اللہ بھلا کرے نہ عمران خان کر رہا ہے, نہ آپ کے مولانا عبدالرحمان کر رہے ہیں, اور نہ یہ سیاسی سطح پہ اوپر کے لوگ ہیں. اور ہم ایجوکیشن کی سطح پہ اگر جاتے ہیں اپر لیول پہ, تو جتنے ہمارے ملک میں سائنٹسٹ ہیں, ڈاکٹر ہیں, کوئی بھی نہیں کر رہا. تو جب ایک ہی کر رہا ہے تو سارے اس کے حصے میں ہی آ رہے ہیں. تو ہماری تو اس چکر میں ہو گئی کہ آپ کر نہیں رہے. آپ کرتے نا تو مجھے تو نہیں ملتی کوئی دوسری, مجھے نہیں ملتی, کیونکہ میری آمدن, میرے تو اب تھوڑے سے مالی حالات اچھے ہوئے ہیں نا الحمدللہ. پہلے تو میرے حالات ایسے تھے کہ پھر بھی ہو گئیں. تو وہ میرے حالات اتنے خراب ہونے کے باوجود اس لیے ہو گئیں کہ جن کے اچھے تھے وہ کر ہی نہیں رہے تھے. تو پھر ظاہر ہے جب جو نہیں کر رہا تو پھر جو کر رہا ہوتا ہے اس کی ہو جاتی ہے. تو یہ جو اب سمجھ میں آ گیا مرد کو جو عیاشیوں کی اجازت دی. جب ڈیپ میں جاؤ گے نا, ڈیپ میں, پتہ چلے گا بھائی اسلام عورت کو فیور کر رہا ہے, عورت کو فیور کر. اب یورپ میں ہوا کیا ہے, مرد کو ایک بیوی کی اجازت اور ایک عورت کو ایک میاں کی. نتیجہ کیا نکلا کہ اچھے اچھے مردوں پہ ایک عورت کا قبضہ ہو گیا, اور بہت سی عورتوں کو مجبور ہو کے مکھنچو ملے ہیں جو ان کے لیول کے نہیں تھے. ان کروڑوں عورتوں پہ ظلم ہوا. وہ ان کی آواز تھی کہ ہمیں دوسری بیوی بنا دیتے, اس اچھے کی, اس چرسی کی ہمیں ایک بیوی بنا دیا. وجہ اس کی یہ کہ مردوں میں اخلاقی برائیوں کا ریشو عورتوں سے زیادہ ہے. مرد اخلاقی لحاظ سے زیادہ برے ہوتے ہیں, ریشو زیادہ ہے. چرس مرد زیادہ پیتے ہیں, عورتیں زیادہ پیتی ہیں. چرسیوں کا ریشو عورتوں میں زیادہ ہے یا مردوں میں؟ شراب کا ریشو عورتوں میں زیادہ ہے مردوں میں؟ بدکاریوں کا ریشو, بے وفائی کا ریشو عورتوں میں زیادہ ہے مردوں میں؟ مردوں کے سارے مسائل یہ. پھر غصے میں پاگل ہو جا کے مار پیٹ کرنا, یہ عورت میں کم ہے, مرد میں زیادہ ہے. تو یہ ساری اخلاقی, تو ایک عورت کو اس ایسے مکھنچو کی پہلی بیوی بنانے سے بہتر نہیں ہے کسی عزت دار شریف کی چوتھی بنا دو اس کو. تو یہ عورت کے فائدے ہے. تو یورپ میں مرد کو جب ایک کی اجازت دی ہے نا, تو بہت سی عورتوں کا ہوا بیڑا غرق. وہ چاہتی تھی کاش ہم اس کی دوسری بن جاتے, اس رائل فیملی کے فلاں خاندان کی تیسری بن جاتے. گوروں نے پابندی لگا دی بادشاہوں پہ بھی, جب یورپ میں بادشاہی نظام تھا نا, شہزادوں پہ بھی کہ تم ایک رکھ سکتے ہو. نتیجہ کیا نکلا, ان شہزادوں کا معیار بھی اونچا ہوا. انہوں نے کہا جب ایک رکھنی ہے تو رائل فیملی صحیح آئے گی. اور بہت سی عورتیں پھر بیوی بنی ہیں اکلوتی ایسے بیکار مردوں کی کہ پھر انہوں نے شادیاں کرنا چھوڑ دی. پھر وہ جو اپر لیول کے لوگ تھے نا, مسلمانوں کے پاس تو آپشن تھا, جو اوپر لیول کے ہیں وہ 2 3 4 کر سکتے ہیں. 4 کے بعد پابندی لگا دی, بس زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو اپر لیول کے لوگ یورپ میں, اور جن کے پاس بے تحاشا پیسہ ہوتا ہے, ان کے پاس جب پیسے اربوں خربوں روپے کے, اور انہوں نے کہا یار بیوی ہماری ایک. جب مرد کے پاس پیسہ آتا ہے نا, یہ مرد کی نیچر ہے, سب سے پہلے عیاشی میں اس کا دماغ کس کی طرف جاتا ہے؟ عورت کی طرف. تو جب پابندی لگی نا اس پہ, دوسری شادی پہ, تو پھر رائل فیملی کے لوگوں نے کیا کہا کہ بیوی ایک ہوگی اور دوستیاں سینکڑوں ہوں گی. دوستیاں کتنی ہوں گی؟ سینکڑوں, 4 نہیں. دوستیوں میں 4 کی کسی کلچر میں پابندی نہیں ہے, پھر 4000 بھی کم ہے. نتیجہ کیا نکلا, عیاشی کس کی بڑی, عورت کی یا مردوں کی؟ ابے بول لو کیا ہو گیا, عیاشی مردوں کی بڑی ہے کہ مرد نے لیگل ایک رکھی ہوئی ہے. آپ جتنے, میں نے تو پوچھا غیر مسلموں سے, میں ملتا ہوں, میں ان کا ولاگ نہیں بنا سکتا, وہ کہیں گے ہمارے راس پاش کر رہے ہو. چھپڑ میں جا کے ملتا ہوں, پوچھتا ہوں ہاں بھائی تم لوگ کیا ایک ایک ہوتی ہے؟ کہتے ہیں ایک ایک ہوتی ہے دکھانے کو. چھپن چھپائی میں بہت ساری عورتیں ہوتی ہیں. چھپن چھپائی میں کتنی ہوتی ہیں؟ بہت ساری ہوتی ہیں. اور کہنا ہماری بیویوں کو بھی پتا ہوتا ہے, بس گنے بنے ہوئے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے, بتانا نہیں کسی کو, مجھے پتا ہے تجھے پتا ہے. وہ شادیوں میں مسئلے خراب ہوتے ہیں. تو یہ اسلام کا حسن ہے میرے بھائی. 1400 سال